بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 977 ملاحظہ فرمائیں۔ MRS کی عدالت میں بھی اس پر مقدمہ چلانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ بہت جلد انتہائی پر اذیت موت سے دوچار ہونے والا تھا۔ کیا ان حالات میں اس پر ترس کھانا جائز تھا؟ نہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ اپنی ذاتی حیثیت میں اسے معاف کر دینے سے زیادہ کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ایک مجرم کو قانون کے حوالے کر دینا ہمارا کام تھا۔ اس کے بعد عدالتی معاملات کیسے چلتے ہیں، کہاں تک چلتے ہیں، ان سے ہمیں سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سزائے موت کا مستحق قیدی جیل میں طبی موت مر جائے یا حادثاتی موت کا شکار ہو، یہ اس کی تقدیر ہے۔ دلاور کی لاش تو ورثاء جیل سے ہی وصول کریں گے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ لاش ہاسپٹل سے لائی جاتی ہے یا جیل کے پھانسی گھاٹ سے؟ ان تمام خیالات کے باوجود میں مایوسی کا شکار تھا۔ میری کامیابی ہی ادھوری رہ گئی تھی۔ مجھے دلاور کی خاموشی بھی ایک خندہ تحقیر کی طرح لگی تھی کہ تم نے دیکھا سکندر، چودھری دلاور ہی وہ شکاری تھا جو زیر دام نہ آیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم مجھے مار سکتے ہو۔ نہ قانون مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ دنیا کی عدالت مجھے مجرم بنا سکتی ہے، اور نہ یہ قانون مجھے سزا دینے پر قادر ہے۔ چودھری دلاور کو شکست موت نے دی، مگر جس سے کسی کو فرار نہیں، جو سب کے لیے ہے، جس میں بے گناہ گناہگار کی تخصیص نہیں۔ ایک عمر طبی گزار کے میں بھی لاخر بیماری سے مروں گا، اسی طرح جیسے ہر سال کروڑوں افراد، بچے بوڑھے جوان مر جاتے ہیں۔ بیماری کچھ بھی ہو، ٹائیفائیڈ یا TB، مجھے کسی عدالت نے مجرم قرار نہیں دیا۔ کوئی نظام انصاف مجھ پر فرد جرم عائد نہیں کر سکا۔ میں تمہارے لیے ناقابل تسخیر رہا۔ میں اپنے خیالات میں محو تھا کہ مجھے چودھری دلاور کے بیدار ہونے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، تم نے کچھ سوچا سکندر؟ میں چونک پڑا۔ سوچنے کے لیے اب کیا ہے، مگر تم سوچ رہے تھے۔ میں نے کہا، لا حاصل سوچ کا نتیجہ بھی لا حاصل ہوتا ہے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے تم کیا کہو گے، پھر بھی سن لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ لجاجت سے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے دشمن ہو، بالکل اسی طرح جیسے میں تمہارا دشمن ہوں، مگر تم میں اور مجھ میں ایک فرق ہمیشہ تھا۔ تم فراخ دل اور عالی ظرف تھے، تم کمینے نہیں ہو، اور تمہاری دوستی اور دشمنی دونوں کی بنیاد معقولیت اور شرافت پر ہے۔ تم اچھے آدمی ہو۔ میں نے کہا، تم ساری عمر جھوٹ بولتے آئے ہو، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ تم مفاہمت کر لو۔ یہ ناممکن تھا، ہاں، مگر پھر بھی میں چاہتا تھا کہ کوئی راستہ نکل آئے کہ میں اور تم ایک دوسرے کو باعزت طور پر جینے اور مرنے کا موقع دینے پر متفق ہو جائیں۔ میں تم کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری شکست سے بھی مجھے دلچسپی نہیں تھی، میں سمجھوتا چاہتا تھا۔ میں معافی تلافی کے لیے بھی تیار تھا، مگر خیر، اب تو دشمنی کے لیے بھی وقت باقی نہیں رہا۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے تن سے کہا، بات بہت معمولی ہے اور بہت بڑی بھی۔ اس میں کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان، یہ الگ بحث ہے جس میں نہ تم مجھے قائل کر سکتے ہو اور نہ میں تم سے کوئی بات منوا سکتا ہوں۔ لیکن تم غور کرو ٹھنڈے دل سے۔ میں نے تلخی سے کہا، میرے دل میں تو انتقام کی آگ کب سے روشن ہے، یہ جانتے ہوئے بھی تم مجھ سے توقع کرتے ہو کہ میں ٹھنڈے دل سے تمہاری کوئی بات سن سکتا ہوں۔ میں نے کہا نا، سن لینے میں کیا حرج ہے، ماننے یا نہ ماننے کا اختیار تو تمہارے پاس ہی رہے گا۔ وہ بولا، فرض کرو میں ایک اقبالی بیان دینا چاہتا ہوں، یہ بیان تم عدالت میں بھی دے سکتی ہو۔ نہیں، عدالت میں میرے بیان کی نوبت نہیں آئے گی۔ 2 مہینے تو میرے خلاف چالان پیش کرنے کے لیے بھی ناکافی ہوں گے۔ میں 4-6 مہینے اپنی پہلی پیشی کو ٹال سکتا ہوں۔ میرے درجن بھر وکیل اس مقدمے کو جتنا طول دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ ثبوت، گواہ پیش ہونے اور فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ہی یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ میرے خلاف سارے مقدمات خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو کہ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو وہ ملزم رہتا ہے۔ الزام کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی کسی پر الزام لگا سکتا ہے۔ الزام تمہارے خلاف بہت ہے اور سب دوستوں ساتھیوں کے خلاف بھی، وہ سب جھوٹے الزامات ہیں۔ دلاور نے کہا، ہاں، یہ میں مانتا ہوں اور تم جانتے ہو۔ دنیا وہ بات مانے گی جو عدالت کے فیصلے سے سچ ثابت ہوگی۔ اگر تم عدالت کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے مایوسی، حسرت اور شرمندگی کے۔ میں تم کو ایک آفر کرتا ہوں، میں قانونی طور پر معتبر گواہوں کی موجودگی میں ایک بیان دوں گا۔ تم اسے ریکارڈ کر سکتے ہو یا میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے دستخط کے ساتھ یہ تحریری بیان تمہارے سپرد کر سکتا ہوں۔ اگر تم چاہو اور اس کا بندوبست کر سکو تو یہاں کے کسی مجسٹریٹ سے اس کی تصدیق کرا لو یا مجسٹریٹ کی موجودگی میں یہ بیان ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، مجسٹریٹ کوئی نکاح خواہ نہیں ہے کہ جہاں چاہا بلا لیا۔ وہ بیان لے گا تو پہلے اس کا قانونی جواز پوچھے گا، ضرورت معلوم کرے گا، اور جو کچھ بھی ہوگا اس ملک کے قاعدے قانون کے مطابق ہوگا۔ اگر تم خود عدالت میں بیان دینے گئے تو ظاہر ہے لوٹ کر نہیں آؤ گے، تمہیں وہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔
مجسٹریٹ نہ صحیح 2-4 ایسے گواہ ہو سکتے ہیں، مثلا وکیل اپنی فیس لے کر بیان کی تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ بیان فلاں نے میرے سامنے دیا تھا، دن، تاریخ اور وقت بتا سکتا ہے۔ یہاں لوگ پادری کے سامنے جا کے بھی اعتراف کرتے ہیں اور اسے سب سچ بتا دیتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ تم کسی پادری کو بلا لو جو میرا بیان سنے اور پڑھے، میں اس کے سامنے بیان پر دستخط کروں اور یہ ہدایت کر دوں کہ اس بیان کو میری موت کے بعد خفیہ نہ رکھا جائے، ضرورت پڑنے پر کسی بھی عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ میں نے کہا بے شک یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کی کسی عدالت میں تمہارا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ وہ بیان یہاں سچ ہے تو لاہور میں بھی سچ مانا جائے گا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا آخر مقصد کیا ہے تمہارا؟ میں اپنے تحریری بیان میں سب کچھ قبول کرنے کو تیار ہوں، جو کچھ بھی میں نے غیر قانونی طور پر کیا۔ ابھی وقت ہے، میں باقاعدگی ہوش و حواس یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے وزیر خان اور میر شرافت علی کے خلاف کیا سازش کی تھی، انہیں کیسے مروایا تھا، تمہارے خلاف الزامات کا جال کیسے پھیلایا تھا، میں نے جو بھی غلط کیا، اخلاقی یا قانونی اعتبار سے جو گناہ کیے، جرائم کیے، ان سب کی تفصیل میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تم صرف یہ جانتے ہو کہ میں نے کیا کیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے، کس کی مدد سے کیا۔ بہت سی باتوں کا تمہیں علم نہیں، میں سب بتا دوں گا۔ میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ آخر کیوں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح تم اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر سکو گے؟ نہیں، میرے اس بیان سے تمہارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور میرے بھی۔ تم قانونی الجھنوں سے بچ جاؤ گے، تمہارے خلاف سارے مقدمات میرے اقبالی بیان کے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے، ورنہ تم جانتے ہو کہ ابھی تم خود ایک مجرم ہو، تمہارے خلاف پرانی FIR ختم نہیں ہوئی، تمہاری ضمانت کب کی منسوخ ہو چکی ہے اور تم باقاعدہ اشتہاری مجرم قرار دیے جا چکے ہو۔ بے شک وہ مقدمات جھوٹے تھے اور FIR میں سب جھوٹ تھا، مگر عدالت میں پہلے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے لمبی عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مانا وکیل تمہارے پاس بہت ہیں، مگر نہ تم گرفتاری سے بچ سکتے ہو، نہ جیل جانے سے۔ دوبارہ تمہاری ضمانت بڑی مشکل سے ہوگی اور اس کے بعد تم پہلی پیشی پر باعزت بری نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ بھی سوچو کہ قانونی معاملات سے نمٹ کے تم وہ سب کیسے حاصل کرو گے جو آج میرے قبضے میں ہے، جس کے مالک میرے قانونی وارث ہیں۔ میں تو خیر جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں کہ وہ سب میرا نہیں تھا، تمہارے والد وزیر خان اور میر شرافت علی کا حصہ بھی میں نے غصب کیا تھا، مگر میری بیوی اور میرا بیٹا شاید یہ بات تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں جو ملا چودھری دلاور کا تھا اور ہم اس کے جائز قانونی وارث ہیں۔ چودھری دلاور نے یہ سب کیسے، کہاں سے حاصل کیا تھا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر کوئی اس پر دعویٰ رکھتا ہے تو عدالت سے رجوع کرے۔ جب تمہارے اور میرے وارثوں کے درمیان دیوانی مقدمات کی لڑائی ہوگی تو وہ 2-4 برس میں ختم نہیں ہوگی۔ وہ اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پورا زور لگا دیں گے۔ تمہارے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ سب کریں گے جو میں نے کیا تھا، جو دنیا میں سب کرتے ہیں۔ ایمانداری سے کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، شرافت سے یا اصول کی بنیاد پر کوئی اپنے حق سے دست بردار نہیں ہوتا۔ یہ صرف میں ہوں جو تمہارا حق مان رہا ہوں، تمہارے دعوے کو کسی قانونی ڈگری کے بغیر تسلیم کر رہا ہوں، اور وجہ تم جانتے ہو۔ اگر قدرت کی طرف سے میرے لیے سزائے موت کا اعلان نہ ہوتا تو میں یہ لڑائی جاری رکھتا، میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتا اور الٹا تمہیں جیل بھجوا دیتا۔ شکست مجھے تم نے نہیں، میری تقدیر نے دی ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ میرے اعمال کی سزا ہے، اور بھی بہت لوگ ایسی ہی بات کریں گے، اس سے مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ 2-3 مہینے بعد چودھری دلاور کہاں ہوگا، کسی کی بات سنے یا زبان خل کی پرواہ کرے۔ آج میں تم کو ایک آخری پیشکش کر رہا ہوں، تم اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ تو تمہاری بدقسمتی۔ چودھری دلاور تمہیں بعد میں یاد آئے گا کہ دشمنی میں بھی وفادار تھا۔ میں نے کہا تمہاری پیشکش کو میں نہیں سنے بغیر مسترد مت کرو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے چند منٹ دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں سنوں گا۔ اگر تم میرے بیان سے مطمئن ہو جاؤ اور تمہیں یقین آ جائے کہ اس سے تمہارے تمام قانونی مسائل حل ہو سکتے ہیں تو پھر مجھ سے سودا کر لینا۔ تمہارے اپنے حساب سے تمہارا جتنا حق بنتا ہے یا اس سے زیادہ چاہتے ہو وہ تم بتا دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم مانگو گے اپنا حق سمجھتے ہوئے وہ سب تمہیں مل جائے گا، اور اس کے بدلے میں تم سے صرف ایک چیز مانگوں گا۔ ایک چیز؟ ہاں، تم میرا صرف ایک مطالبہ پورا کرو گے، میری ایک بات مانو گے جس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا لیکن تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے تن سے کہا میں نفع نقصان کی حد سے گزر چکا ہوں یا بہت جلد گزر جاؤں گا۔ موت کیسے آتی ہے، کہاں آتی ہے، بس اتنا ہی فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ قانونی طریقہ کار کے مطابق مجھے سزائے موت دینے کا وقت نہیں رہا، چنانچہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ تم مجھے اسی دنیا کے نظام انصاف کے مطابق سزا دلوا سکو۔ اتنے کم وقت میں سماعت شروع بھی نہیں ہوگی اور قانونی معاملات میں عدالت تمہاری خواہش کے مطابق اجلت اختیار نہیں کرے گی۔ تم خود مجھے مار سکتے ہو، تمہاری MRS کی عدالت میں تو سرسری سماعت ہوئی تھی،
تم یہ بھی جانتے ہو؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ اپنے سکندر صاحب، لوگ پرانی دوستی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان سے کچھ پوشیدہ نہیں، ہم نے دشمنی میں ایک دوسرے کو جانا اور پہچانا ہے، کون سی بات ہے جو کسی سے پوشیدہ ہو؟ خیر، میں بتا رہا تھا کہ ابھی تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت ہے، جذبات سے نہیں عقل سے کام لے کر فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہم لاہور پہنچ کے کریں گے۔ نہیں، فیصلہ تم کو یہاں کرنا ہے، وہ بولا۔ اگر تم نے دیر کی تو تمہیں بعد میں افسوس ہوگا کہ تم نے یہ موقع گنوا دیا۔ تم جانتے ہو کہ میرا بیٹا فیصل جوان ہو گیا ہے، اس کا خون بہت گرم ہے، تم میری بیوی سے بھی واقف ہو، وہ بھی کوئی گھریلو قسم کی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ میاں کی گائے کہا جاتا ہے۔ میرے بعد یہ جنگ جاری رہی تو تمہارے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ ایک انتقامی جذبے کے ساتھ تم سے ہر قسم کی مقدمے بازی کریں گے، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں کچھ نہ ملے اور تمہارے خلاف سارے مقدمات میں تم کو زیادہ سے زیادہ سزا ہو، اور تم یہ سب ختم کر سکتے ہو۔ ہاں، میں اپنی زندگی میں ان کے مسائل ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ صاف بات یہ ہے سکندر کہ نہ مجھے اپنی فکر ہے اور نہ تمہاری فکر ہے مجھے اپنے بیوی بچوں کی۔ وہ تم سے نہیں لڑ سکتے، اگر یہ لڑائی جاری رہی تو زیادہ نقصان ان کا ہوگا۔ نہ جانے یہ جنگ کیا موڑ اختیار کرے اور کس انتہا تک پہنچ جائے۔ میرے اختلافات تمہارے والد سے تھے، ان کے بعد یہ جنگ تم نے بھی ایک انتقامی رد عمل کے طور پر لڑی۔ میرے بعد یہ جنگ میرے وارث لڑتے رہے تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ دیوانی مقدمات دیوانہ اور دیوالیہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ شاید تمہارے بعد والی نسل کے جوان ہونے تک فیصلہ ہو جائے، مگر اس وقت کیا اہمیت ہوگی اس فیصلے کی؟ کیا رہے گا کسی کے پاس؟ 15-20 سال میں تمہاری زندگی کا بہت سا وقت، بہت سی توانائی اور کمائی اس عدالتی جنگ میں ضائع ہو جائے گی۔ ایسا ہی میری فیملی کے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ خاک کاروبار کریں گے، خاک ترقی کریں گے۔ کیا پتہ فیصل تم کو قتل کر دے یا تم فیصل کو مار دو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم خود پہل نہیں کرو گے، مگر تمہیں اپنے دفاع میں سب کچھ کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی مشتعل ہو کہ تم پر حملہ کرے اور خود مارا جائے۔ وہ بچہ ہے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہت جلد تم بھی شادی کر لو گے، محسن اور غالب بھی اپنا گھر بسا لیں گے، تمہارے بھی بچے ہوں گے۔ کیا تم چاہتے ہو یا تم پسند کرو گے کہ ان کی زندگی پر تمہارے ماضی کے پر آسیب سائے منڈلاتے رہے اور وہ خوف و دہشت کی فضا میں پروان چڑھے؟ اصل مجرم میں تھا، میرے ساتھ ہی وہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا جو نہ اچھا تھا نہ اچھا ہو سکتا تھا۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کچھ میں نے کہا۔ میں یہ جنگ ختم کرا سکتا ہوں، یہ اختیار میرے بعد کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ تم نے دیر کی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اگلی نسل تک پہنچنے والی خرابی کی جڑیں بہت دور تک پھیل جائیں گی۔ میں دشمنی نفرت کی اس درخت کو گرا دینا چاہتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ نفرت اور دشمنی کا یہ بیج میں نے ہی بویا تھا، اس کا پھل تو تمہاری آنے والی نسل بھی کاٹے گی دلاور۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے کہا۔ تم میری اولاد کی فکر چھوڑو، اپنی اولاد کے لیے سوچو۔ ابھی تک تم نے رابعہ سے شادی صرف اس لیے نہیں کی کہ تمہاری زندگی ایک مسلسل فرار تھی، ایک ایسی جنگ تھی جس میں تمہارے ساتھ تمہارے دوست بھی شریک تھے، اس کا نقصان انہیں بھی ہوا۔ یہ نقصان پہنچانے والے تم تھے۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری یہ جنگ بندی کی پیشکش قبول کر لوں گا؟ میں تمہیں کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ جو تم فیصلہ چاہو کرو۔ یہ احساس صرف میری زندگی تک ہے کہ میرے بعد بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ تم نے ٹھیک کہا کہ بیج ایک نسل بوتی ہے تو پھل دوسری نسل کھاتی ہے، اور باپ نے کڑوا نیم کا پودا لگایا تھا تو اولاد کو آم نہیں ملیں گے۔ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے، لیکن کوئی کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، کوئی تلافی کرنا چاہتا ہو تو آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، میں توبہ کام کر رہا ہوں، اس دنیا کے معاملات سے نمٹنے کے بعد جو بھی ہے میرے اور خدا کے درمیان ہے، اس میں کسی اور بندے کا کیا دخل؟ میں تو دنیا کے معاملات سلجھانا چاہتا ہوں، اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے خاندان کے مفاد ہی میں نہیں ہے، یہ تم سب کے فائدے کی بات بھی ہے۔ جو سزا تم مجھے دینا دلوانا چاہتے تھے وہ مجھے مل جائے گی، لیکن تم دوسروں کی زندگی کو ایک ختم نہ ہونے والی سزا بناؤ گے تو خود بھی عذاب کاٹو گے۔ میرے جرم کی سزا قانون بھی میرے بیوی بچوں کو نہیں دے سکتا، پھر تمہارے محسن یا غالب کے بیوی بچے کیوں عذاب کاٹے؟ دلاور کی بات نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ صاف کہو کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ایک بات میں نے بتا دی، تم اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے اقبالی بیان حاصل کر سکتے ہو، ایک ایسا بیان جو قانون کی نظر میں مستند اور قابل قبول ہو۔ میں اپنے ہی نہیں تمہارے بھی سارے گناہ اپنے سر لے لوں گا۔ جو کچھ میں نے کیا اس کی تمام ذمہ داری میری، جو تم نے اپنے دفاع میں کیا یا جواب میں کیا اس کو بھی میں اپنی فرد جرم میں شامل کر سکتا ہوں، اس طرح کہ تم پر کوئی الزام نہ رہے اور تم کو انصاف ہی نہیں تمہارا حق بھی مل جائے۔ قانونی راستہ بہت لمبا، بہت مشکل ہے، میں آسانی سے اور شارٹ کٹ سے تمہیں سب کچھ دلوا سکتا ہوں۔ تم باعزت طور پر تمام مقدمات سے بری ہو کے باعزت زندگی گزار سکتے ہو۔
تم بھی، تمہارے سب دوست بھی، یہ تھی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کو مجھ سے جو کچھ وصول کرنا ہے اس کا حساب کر لو۔ مجھے بتا دو کہ تمہیں کیا چاہیے، اصل کے علاوہ جتنا جرمانہ یا ہرجانہ تم وصول کرنا چاہو میں تم کو دے سکتا ہوں۔ قانونی طور پر میں اس کا اختیار رکھتا ہوں کہ تمہاری سب جائیداد تمہیں لوٹا دوں، وہ کارخانہ تمہارے حوالے کر دوں جو اب ہاسپٹل ہے، تمہارے حصے کا سب منافع اور دیگر واجبات سب تمہیں مل جائیں گے۔ میں تم کو لاہور میں بھی ادائیگی کرا سکتا ہوں، اور تم چاہو تو یہاں باہر کے کسی ملک میں۔ میرا باہر کے کسی ملک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی میں مالک ہوں، جسے بھی چاہوں سب کچھ دے سکتا ہوں۔ ابھی میرے دستخط کارآمد ہیں، میرے بعد تمہارے لیے یہ پیشکش بے معنی ہو جائے گی۔ میرے وارث تمہیں کچھ نہیں دیں گے اور تم وصول بھی نہیں کر سکو گے۔ ابھی میں ان سے اپنی ہر بات منوا سکتا ہوں، انہیں بھی قائل کر سکتا ہوں کہ وہ دشمنی کے جذبات کو فراموش کر دیں، اپنی زندگی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ میں لاہور میں اپنے وکیلوں کو ہدایات جاری کر دوں گا کہ وہ کاغذات تیار کر لیں اور دستخط کے لیے مجھے بھجوا دیں۔ جتنی نقد رقم تمہیں چاہیے وہ تمہارے حساب میں جمع کرا دی جائے گی، لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب میرے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے اور تم مجھے ان کے حوالے کر دو گے۔ میرا بیان بھی میرے وکیل ہی عدالت میں پیش کریں گے، میرے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ۔ میں نے کہا، تم میری ساری جائیداد میرے نام کر دو گے؟ میرے حصے کا سرمایہ اور منافع میرے حساب میں جمع کرا دو گے؟ جرمانے ہرجانے کی رقم بھی ادا کر دو گے اپنی زندگی میں؟ وہ بولا، ہاں، یہ سب ایک ہفتے میں ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں۔ میں نے کہا، صرف تمہارا بیان باقی رہے گا؟ ہاں، وہ صرف جنگ بندی کا معاہدہ ہی نہیں، میرے اور تمہارے بچوں کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت بھی ہوگا۔ اور فرض کرو میں تم سے سب کچھ وصول کرنے کے بعد، اس نے میری بات کاٹ دی، نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، میں تمہیں جانتا ہوں، تم میرے لیے قابل اعتبار ہو، تم جو کہو گے وہی کرو گے، اور بدلے میں تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قانون کے حوالے نہ کیا جائے، بیوی بچوں کے سپرد کر دیا جائے۔ ہاں، میں ان کے ساتھ زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میں جیل میں مرنا نہیں چاہتا، میں عزت کے ساتھ جی نہ سکا، مگر میں عزت کے ساتھ موت ضرور چاہتا ہوں۔ جب تمہیں سب کچھ مل جائے تو تم مجھے بھول جاؤ، مجھے یہاں چھوڑ کے واپس لاہور چلے جاؤ۔ بلا کر تمہیں خبر مل جائے گی کہ دلاور مر گیا، اور معلوم ہو جائے گا کہ دلاور نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ سارے قانونی اور عدالتی معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے، دشمنی، نفرت کے سارے اسباب باقی نہیں رہیں گے۔ جب دلاور ہی نہیں رہے گا، وہ بہت دیر سے ضبط کر رہا تھا، اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، ہچکیوں سے اس کا سارا بدن ہلنے لگا۔ میں نے اس کے لیے نفرت کی بجائے دکھ محسوس کیا، وہ بڑی اذیت میں تھا۔ اسے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ قریب آنے والی موت کے خیال نے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کا تکبر اپنی بے بسی اور بے چارگی کے احساس میں ڈھل گیا تھا۔ اس نے اپنی ہار مان لی تھی۔ وہ بہت بڑا شکاری تھا جسے موت نے ایسے شکار کیا تھا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی تھی، اور زندگی کی ریلوے لائن پر دوڑنے والی کامیابی کی گاڑی کے سامنے اچانک وہ مقام آ گیا تھا جہاں کوئی پٹری نہ تھی۔ میں بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ سارے معاملات طے ہو سکتے تھے جو تصفیہ طلب تھے اور دشمنی کا سبب تھے۔ اس جنگ کے اصل فریق میں اور دلاور تھے، باقی سب ہمارا ساتھ دینے والے تھے۔ اگر میں اس کی یہ پیشکش قبول کر لیتا تو باقی سب کی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی، مگر میں فوری فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ اپنے سب دوستوں سے مشورہ کیے بغیر میں کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا تھا۔ چودھری دلاور کے رونے کی آواز نے محسن کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، خیال آ رہا ہے کہ میرے بعد بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ چودھری صاحب کی خواہش ہے کہ یہ جنگ جو ہمارے درمیان جاری تھی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ محسن بولا، جب لڑنے والا ہی نہیں ہوگا تو جنگ کون سی رہے گی؟ ہاں، اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ جرمنی نے 25 سال تک جنگی جرائم کی سزا بھگتی، آج بھی بھگت رہا ہے۔ چودھری دلاور نے خود کو سنبھال لیا اور پھر دوا کی گولیاں نگل کے لیٹ گیا۔ بیماری کے آثار اس کی صورت سے عیاں تھے۔ عمر یا سختی یا حالات نے کبھی اس کی صحت کو یوں متاثر نہیں کیا تھا۔ ایک تو یہ جان لیوا مرض بھی ایسا تھا جس میں آدمی تیزی سے گلنے لگتا ہے، پھر اس احساس نے کہ ہر سانس اسے موت کی جانب دھکیل رہی ہے اور وہ اپنی ساری دولت اور طاقت استعمال کر لے پھر بھی موت کا راستہ نہیں روک سکتا۔ دلاور کو دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ موت ہر فانی انسان کا مقدر ہے۔ زندگی کے سفر میں آدمی کبھی اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کرتا کہ بالآخر اس کی منزل بھی وہی شہر خاموش ہے جہاں اس نے متعدد بار اپنے پیاروں کو کفن لپیٹ کر مٹی کے نیچے دبا دیا تھا۔ عجیب بات ہے نا کہ کسی کو مرتا دیکھ کے اور مرنے کے بعد آخری رسوم میں شریک ہو کے کسی پر موت کی دہشت طاری نہیں ہوتی۔ ہاسپٹلوں میں جا کے یا حادثات میں مرنے والوں کی حالت دیکھ کے کوئی موت کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آدمی دیواروں پر پڑھتا ہے، نماز پڑھو، موت کو مت بھولو، یا نماز پڑھیے،
قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھ دی جائے، مگر وہ متاثر نہیں ہوتا، جیسے موت اگر ہے تو دوسروں کے لیے، خود اس کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ ایک سزائے موت کا منتظر قیدی اور دوسرا سرطان میں مبتلا ہونے والا، جب زندگی کے باقی رہ جانے والے دن شمار کرنے لگتا ہے، اب 1 مہینہ رہ گیا، اب 1 ہفتہ، پھر ایک دن کے گھنٹے گزرنے لگتے ہیں 24، 23، 22، اور اس کاؤنٹ ڈاؤن کی رفتار بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے مہینے اگر ہفتوں میں گزرتے ہیں تو آخر میں گھنٹے سیکنڈ بن کے اٹھ جاتے ہیں۔ چودھری دلاور کی ذہنی کیفیت ایسی ہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ خود تو ہار گیا ہے، مگر اس کے بعد بھی مقابلہ جاری رہا تو اس کے بیوی بچے عبرتناک انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ ابھی تک اس نے اپنے خاندان کو تحفظ فراہم کر رکھا تھا اور انہوں نے دولت مندی کی تمام شان و شوکت کے ساتھ پرتعیش زندگی گزاری تھی۔ اب چودھری دلاور کو یہ اندیشہ لاحق تھا کہ بعد میں ان کا مقدر ذلت و خواری ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ در بدر ہوں، ان کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہ رہے، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو اور وہ نان شبینہ کے محتاج ہو جائیں۔ آدمی کے دن پھرتے ہیں تو سایہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہم اتنے کمینے نہیں تھے کہ چودھری دلاور کے اعمال کی سزا اس کے بیوی بچوں کو دیتے۔ ہم نے تو چودھری دلاور کی زندگی میں بھی انہیں اناد کا نشانہ بنانے سے گریز کیا تھا، بلکہ ایک بار چودھری دلاور کی بیوی کی جان بچانے والے ہم ہی تھے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جا کے دلاور سے بھی ملوایا تھا۔ دلاور اس وقت ہماری قید میں تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کی بیوی کو بھی روک لیتے اور پھر اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے جو اس نے رابعہ کے ساتھ کیا تھا اور نازو کے ساتھ۔ اس کے مرنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہم انسانیت کے درجے سے اس حد تک گر جائیں کہ لاوارث خاندان کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا کے خوش ہو۔ 8 بجے ایڈی کی بیوی نے گیراج میں جھانک کے کہا، ہیلو۔ میں نے کہا ہیلو، ہم آپ کے انتظار میں رات بھر جاگتے رہے۔ وہ ہنسی، یعنی تمہیں یہاں نیند نہیں آئی؟ آئی ایم سوری، ابھی ہمارے پاس کوئی اسپیئر بیڈ روم نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں مذاق کر رہا تھا، نیند تو ہر جگہ آ جاتی ہے۔ ہم ابھی جاگے ہیں اور اب ناشتے کے لیے باہر جانے والے تھے۔ ناشتہ تو میں نے بنا لیا تھا، بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ کیا تم ناشتے سے پہلے منہ دھونا چاہو گے یا نہانے کا موڈ ہے؟ میں نے کہا، اگر غسل کا انتظام ہے تو کیا بات ہے۔ انتظام کیسا؟ باتھ روم میں جاؤ اور نہا لو۔ وہ بولی۔ ہم نے باری باری غسل کیا، اس سے بڑا فرق پڑا، میں نے خود کو بہت فریش محسوس کیا۔ باقی کسر ناشتے نے پوری کر دی۔ ڈاکٹر شاہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور نہ اس پائلٹ کے بارے میں کوئی اطلاع ملی تھی جو ہمیں اپنے ساتھ اڑا کے پیرس لے جاتا۔ چودھری دلاور نے بھی غسل کے بعد کپڑے بدلے تھے اور ناشتہ بھی ہمارے ساتھ ہی کیا تھا۔ وہ بالکل خاموش اور ذہنی طور پر غیر حاضر تھا۔ شاید وہ ہر لمحہ اس وقت کے بارے میں سوچتا رہتا تھا جو گزر چکا تھا، مگر اس کی پرچھائیاں آنے والے وقت پر سایہ فگن تھی۔ آنے والا وقت اس کی گرفت اور دسترس سے باہر تھا اور اس کا تصور کر کے ڈرتے رہنے کے سوا چودھری دلاور کے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ جگہ اور یہ وقت مجھے اپنی زندگی سے الگ کسی اجنبی خواب کا حصہ محسوس ہوئے تھے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ میں اور محسن جوں چودھری دلاور کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں نہ ہم پہلے کبھی آنے کا سوچ سکے تھے اور نہ پھر زندگی میں کبھی آئیں گے۔ میں لاہور میں غالب اور نازو، وقار یوسف اور نکی منظر اور اس کے گھر کا تصور کر سکتا تھا۔ وہ کہاں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے۔ لاہور کی صبح ہر روز جیسی ہوگی، آشنائی، اپنائیت کے احساس سے معمور، حلوے پوری کی خوشبو سے، لسی رڑکنے کی آواز سے، بستے گلے میں ڈال کے اسکول جانے والے بچوں کی چہکار سے، سائیکلوں کی گھنٹی اور تانگے والوں کی چل بائی ٹیشن کی آوازوں سے۔ مگر وہاں کوئی بھی ہماری صبح کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم کہاں، کس سال میں اور کس کے ساتھ ہیں۔ ہم سے کچھ دور پیرس کے شہر خوبا میں رابعہ اور گل موجود تھی، مگر ان کے لیے ان پھولوں، خوشبوؤں، فیشن اور آرٹ کے مرکز نگاہ میں کوئی دلکشی نہیں تھی۔ وہ ہماری طرف سے فکر مند تھی اور صبح سے شام تک اور پھر رات سے صبح تک ان کے لیے زندگی کا ہر لمحہ مسلسل انتظار تھا۔ بے بسی اور اکیلے پن کا احساس تھا اور ان کی ہر سانس میں، دل کی ہر دھڑکن میں اور آنکھوں میں آنے والے ہر قطرے اشک میں خاموش تمنا تھی، دعا تھی اور امید تھی کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ لوٹ آئیں۔